کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو علم تمہیں نہیں تھے وہ علم اللہ کے رسول نے تمہیں سکھایا، جو تعلیم تمہارے نہیں تھے اللہ کے رسول نے وہ تعلیم تمہیں دی ہے، جو طریقہ تمہیں نہیں معلوم اللہ کے رسول نے وہی طریقہ تمہیں بتا دی ہے۔ پھر اس کی بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام تر چیزیں جو سکھا دی ہے، اللہ کی بہت بڑی احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کر اللہ نے بہت بڑی احسان کی ہے۔ ذکر اللہ کی ذکر ایسی عبادت ہے جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ محدود ہے۔ نماز آپ نے 5 وقت پڑھ لیا، نماز آپ نے تہجد پڑھ لی، نماز آپ نے پڑھ لیا صلاۃ اشراق کی نماز آپ نے ابابین پڑھ لیا، نماز آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھ لیا، اس کی بعد آپ نے زکوٰۃ دے دی، اس کی بعد آپ نے رمضان المبارک کی اور روزے رکھ لیے ہیں، پھر اسی طریقے سے آپ نے جہاد کر لی اللہ کے راستے میں۔ اس کا تو حدود ہے، حد ہے، لیکن اللہ کی ذکر کا کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اللہ نے جو فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ اسی کا منہ بولتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو علم تمہیں نہیں تھے وہ علم اللہ کے رسول نے تمہیں سکھایا، جو تعلیم تمہارے نہیں تھے اللہ کے رسول نے وہ تعلیم تمہیں دی ہے، جو طریقہ تمہیں نہیں معلوم اللہ کے رسول نے وہی طریقہ تمہیں بتا دی ہے۔ پھر اس کی بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام تر چیزیں جو سکھا دی ہے، اللہ کی بہت بڑی احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کر اللہ نے بہت بڑی احسان کی ہے کہ تمام تر چیزوں کو اللہ کے رسول نے تمہیں بتا دی ہے اور تمہیں سکھا دی ہے۔ یہ اس بات کی ثبوت ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے اتنی سارے چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد، اتنے سارے انعاماتوں کی اللہ نے ذکر کرنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اتنی بڑی بڑی انعامات تم پر اللہ نے عطا کی ہے۔ پھر اس کی بات تمہارے اوپر بھی تو فرض ہوتی ہے کہ تم بھی ان اصولوں کے اوپر عمل کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے دوستوں، علماء محسن اکرام فرماتی ہیں کہ تہذیب اخلاق کی 5 اصول ہے۔ تہذیب اخلاق کی 5 اصول ہے۔ اخلاق کی جو تہذیب ہے اس میں 5 اصول بیان فرمایا۔ سب سے پہلے نمبر جو شروع ہوتی ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فَاذْكُرُونِی سے شروع ہوتی ہے تہذیب اخلاق کا پہلے نمبر۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی شکر ادا کرو۔ فَاذْكُرُونِی، اللہ کی یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی ذکر کیا کرو، اللہ کی یاد کرنا۔ تو یہاں سے تہذیب کا پہلا باب شروع ہوتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ان کی قباحت کو بیان کی ہے، ان کی قباحتیں بیان کی ہے۔ پھر ملت ابراہیم کی بنیاد کا تذکرہ کیا اور خانہ کعبہ کے اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کی مرکزی ہدایت ہونے کا بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان ہونے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی ذکر ہوا، کتاب کا بیان آیا۔ پھر اس کی بعد تہذیب اخلاق کا یا تہذیب نفس کی احکام شروع ہوتے ہیں، جن کی بدولت انسان کے اندر تہذیب، تمدن اور شائستگی پیدا ہوتی ہے۔ تہذیب، تمدن اور شائستگی انسان کے اندر بنی ہے، نو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی زمن میں یہاں پر 2 اصول بیان فرما رہے ہیں، باقی 3 اصول آئندہ آیاتوں میں آئیں گے۔
یہ دو اصول ہے، فَاذْكُرُونِي، پس تم لوگ مجھے یاد کرو۔ اللہ نے فرمایا تہذیب نفس کا پہلا اصول جو بیان ہوا ہے وہ ذکر الہی ہے، اللہ کی ذکر کرنا۔ گویا کہ ہمارے نصاب تعلیم اللہ تعالیٰ کی ذکر سے ہی شروع ہوا، اور یہ ذکر کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے، یہ ذکر ہوتی ہیں قلب سے، یہ ذکر ہوتی ہیں کس سے؟ عروح سے، یہ ذکر عمل سے۔ زبان، عمل، قلب اور روح، یہ چار چیزوں سے اللہ کی ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، سب سے بہترین اعمال کون سی ہے؟ افضل اعمال کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانکا، لا یزال لسانکا رطبا من ذکر اللہ، کہ اللہ کی ذکر سے ہمیشہ تمہارے زبان تر رہے، یعنی اللہ کی ذکر کرتے رہنا۔ لا یزال لسانکا رطبا من ذکر اللہ، اللہ کی ذکر سے ہمارے ہمیشہ تمہارے زبان تر رہے۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ افضل الاعمال قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور ایک روایت میں کہ افضل الاعمال نماز ہے، نماز کا پڑھنا۔ پھر فرمایا افضل الاعمال اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کہ انسان کی زبان ہمیشہ اللہ کی ذکر سے تر رہنا چاہیے۔ لیکن ذکر الہی ایک لامحدود چیز ہے، ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ذکر اللہ کی ذکر ایسی عبادت ہے جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ محدود ہے۔ نماز آپ نے 5 وقت پڑھ لیا، نماز آپ نے تہجد پڑھ لی، نماز آپ نے پڑھ لیا صلاۃ اشراق کی نماز، نماز آپ نے ابابین پڑھ لیا، نماز آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھ لیا، اس کی بعد آپ نے زکوٰۃ دے دی، اس کی بعد آپ نے رمضان المبارک کی اور روزے رکھ لیے ہیں، پھر اسی طریقے سے آپ نے جہاد کر لی اللہ کے راستے میں۔ اس کا تو حدود ہے، حد ہے، لیکن اللہ کی ذکر کا کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے، غیر محدود ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ کی کثرت سے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔